ابن وائل اور ان جیسے مشرکین مکہ اور کافرین جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. آپ بھی سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے اور بغل میں جشن من رہا ہو تو آپ کے اوپر کیسے، اور وہ جشن بھی خوشی میں منایا جا رہا ہو، اس خوشی میں کہ محمد کا بیٹا مر گیا. سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حضرت وائل تھا اور ابو لہب. ان لوگوں نے یہ جملے ادا کرنا شروع کیے. جملے دیکھیے ادھر اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں. بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکار ہیں، بیٹے تیری جدائی سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے. یہاں یہ جملے، اور ادھر کافروں کے جملے، ابو لہب ابو جہل حضرت وائل کے جملے. لوگوں خوش ہو جاؤ، محمد کا بیٹا مر گیا، محمد کی نرینہ اولاد مر گئی، محمد کے سارے لڑکے مر گئے، اب محمد کا کوئی لڑکا نہ رہا. باپ کی وراثت کو بیٹا زندہ رکھتا ہے لیکن محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہا. محمد کی وراثت کو، محمد کے دین کو، محمد کے مذہب کو کون زندہ رکھے گا؟ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد کے مٹنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، اور جس دن محمد مرے گا محمد کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، کوئی محمد کا نام لینے والا نہیں ہوگا. بغل میں یہ جملے ادا کیے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے، ایک طرف آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہوں، اولاد کی جدائی کا غم ستا رہا ہو، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہو کہ لوگوں انتظار کرو محمد کے مرنے کا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی ختم ہو جائے گا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، نہ کوئی اسلام کا نام لینے والا ہوگا اور نہ کوئی محمد کا نام لینے والا ہوگا. جب یہ جملے اللہ کے نبی کے کانوں میں گئے، محمد رسول اللہ کے کانوں میں گئے، تو آپ نے نظریں آسمان کے اوپر ڈالی. آپ کی نگاہیں آسمان پر گئیں. یہ سوالیہ نظریں تھیں، استفہامیہ نگاہیں تھیں. جن نگاہوں کے اٹھنے کو اللہ رب العالمین نے پڑھ لیا کہ میرا نبی کیا چاہتا ہے، میرے نبی کی آنکھیں کیا بتا رہی ہیں. گویا کہ نبی اکرم نے جب اپنی نگاہیں آسمان پر اٹھائیں تو یہ سوال کر رہی ہو کہ الہ العالمین کیا میرے انتقال کے بعد یہ دین مٹ جائے گا؟ کیا میرے انتقال کے بعد یہ اسلام مر جائے گا جس کو ہمارے صحابہ، ہمارے چاہنے والے اپنی خون کی قربانی دے کر جنگوں میں جہاد کر کے شہادت حاصل کر کے سیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ مٹ جائے گا؟ کیا میرا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا؟ کیا میرے نام کا ذکر بھی نہیں ہوگا؟ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوں، گویا کی سوال کر رہی ہوں. ادھر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی نگاہوں کو پڑھ لیا اور فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی کے زخمی دل پر مرہم رکھو، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو تسلی دو، تشفی دو، ان کو سکون پہنچاؤ. اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورت نازل فرمائی اور جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ رب العالمین آپ کے نام کو کبھی مٹنے نہیں دے گا، اس اسلام کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا اور آپ کا نام کبھی مٹے گا نہیں. تب جبرائیل قرآن کی سورت لے کر نازل ہوتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فرمایا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے. فصلی لربک وانحر، آپ کبھی نہ خاطر مت ہوئیے، آپ مایوس مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے. آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے رہیے، آپ جس طرح قربانی کرتے ہیں اسی طرح قربانی دیتے رہیے. ان شانئک هو الابتر، ایسا کہنے والے آپ کے دشمنی ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے، انہی کا نام و نشان مٹ جائے گا. ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کا سلسلہ کٹ جائے اور ختم ہو جائے، جس کی نسل آگے نہ بڑھے، اس شخص کو عربی میں ابتر کہتے ہیں. یعنی اب آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی محمد رسول اللہ کا کوئی بیٹا ہی نہیں تو نسل کیسے بڑھے گی؟ یعنی جب محمد ہی مر جائیں گے، محمد کی کوئی نسل ہی نہیں رہے گی، بیٹا ہی نہیں رہے گا تو محمد کے دین کو زندہ کون رکھے گا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا کہنے والے آپ کے دشمن ہی ابتر ہوں گے، یعنی انہی کی نسلیں کٹ جائیں گی، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا. آپ کے دشمنوں کے ساتھ ایسا ہوگا اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. آپ بس رنجیدہ مت ہوئیے اور آپ کبھی خاطر مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے. بھلائیوں سے نوازا ہے، کتنی خوبیوں سے نوازا. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا. ایک ایک کر کے خوبی کو گنتے جائیے اور دیکھتے جائیے. پڑھیے قرآن کی یہ آیت، الم نشرح لک صدرک،